بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں تقریباً 6 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ 7ویں رکوع میں ایک آیت نمبر 60 ہم نے پڑھ لی، اور آیت نمبر 61 کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، اور اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 61 کا جو ہے نا وہ ہم نے اب شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ ہم لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں یہاں پہ دہرا دیتا ہوں ترجمہ، اور پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ ایک ہی کھانے سے مراد منو سلوا، کیونکہ وہ اصل میں تو کافی سارے کھانے تھے، جس طرح کے ہم پیچھے تفسیر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ڈیلی ایک ہی طرح کا کھانا تھا تو اس وجہ سے اس کو ایک کہتے تھے، تو باقی تفسیر میں ہم پڑھ لیں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یخرج لنا، نکال دے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اپنی ترکاری، اپنی ککڑی، اپنی گندم، عدس دال کو کہتے ہیں، بصلها، اور اپنے پیاز۔ مختلف چیزوں کے، مختلف خوراکوں کے انہوں نے نام لیے، تو یہ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا۔ اب یہاں پر منو سلوا کو ایک کھانا اس لیے قرار دیا گیا کہ روزانہ یہی کھانے کو ملتا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ پرندوں کا گوشت اور صحرا کی جو فطری چیزیں ہوتی تھی جو وہاں پہ خود اگتی تھی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خاص نعمت تھی، اور صحت کے لیے وہ بہترین غذائیں تھیں، لیکن انہیں جو ہے نا کچھ اور ہی چاہیے تھا، جس طریقے سے انہوں نے مطالبہ کیا جو وہ اس سے پہلے وہ کھاتے تھے۔ اور یہاں انہیں یہ چیزیں جب آسمان سے مل رہی تھی، یا جو ہے نا وہ یہ آسمان سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں آزادی بھی تھی اور فراغت بھی ملی ہوئی تھی۔ اب اس آزادی اور فراغت کے ساتھ وہ بہت سارے کام کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ علم حاصل کر سکتے تھے، جہاد کی تیاری کر سکتے تھے، جس سے ان کی عزت اور اقتدار جو ہے نا وہ ان کو دوبارہ ملتا، اور پوری دنیا پر وہ حکومت کرتے، کیونکہ وہ غلامی کی زندگی گزار کے آئے تھے، اور انہیں ایسا ہمیشہ سے ان کے بھی تربیت کے اندر سے وہ چیز نکلی نہیں تھی۔ مگر انہوں نے کیا کیا، ان نعمتوں کی قدر نہ کی، اور انہوں نے ایسی چیزوں کا تقاضا کیا جو وہ قومیں کیا کرتی ہیں جو غلام ہوتی ہیں۔ یعنی اگر تو ہم آزاد ہیں کسی جگہ پر، اور ہم جو ہے نا اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس دیکھیں نا ایک بندہ ہے جس کو کھانے پینے کی چیزیں فری میں مل رہی ہیں، تو وہ اور بہت سے کام کر سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، اور علم حاصل کر سکتا ہے، جہاد کی تیاری کر سکتا ہے، لیکن انہیں کیا ہے کہ وہ جو ان کی عادت تھی غلامی میں کرنے کی، وہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر انہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں ان کو وہ حقیر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کھیتی باڑی میں مصروف کرنا، حالانکہ یہ کھیتی باڑی جو ہے نا یہ ہمیشہ سے ایک ایسا کام رہا ہے کہ فاتح قومیں جو ہوتی ہیں نا، جو قومیں لوگوں میں کامیاب ترین ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کے لوگوں سے، دوسرے اپنے جو مفتو قومیں ہوتی ہیں جن پر غلبہ پایا ہوا ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے یہ کام کروائے جاتے ہیں۔ یعنی مزدوریاں جن سے کروائی جاتی ہیں وہ قومیں ہوتی ہیں جو مغلوب ہوتی ہیں۔ مزدوری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہوتا، پھر جو اوپر صاحب اقتدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان سے یہ کام لیتے ہیں، اور پھر ظلم اور ان پر زیادتی بھی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا وہ یہ خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہلاکت میں ڈالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ کی آیت 195 ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل، کہ یہ جو اوزار ہیں کسی بھی قوم کے گھروں میں جب داخل ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں ذلت اور رسوائی بھی داخل کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ کھیتی باڑی کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر کسی قوم کا دل کھیتی باڑی کے ساتھ لگ جائے، مثال کے طور پر اب ادھر سے فصل پکی ہوئی ہے اور ادھر سے دشمن حملہ کر دے، تو انسان کو ہوتا ہے کہ یار میں اب
اتنی میں نے محنت کی ہے اور اس کو میں نے یہاں سے بیج اگانے سے لے کر اس کو پھل پکنے تک میں نے اس کی حفاظت کی ہے، اور دوسری طرف دشمن نے آ کے حملہ کر دیا ہے، تو انسان دنیا کی محبت میں کئی دفعہ وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے اور وہ لڑنے کے لیے باہر نہیں نکلتا، کہیں جا کے کسی دشمن سے لڑنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا صحیح بخاری میں، باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بآلۃ الزرع او مجاوزۃ الحد الذی امر به، یعنی کھیتی باڑی کے اوزاروں میں سے اگر بندہ زیادہ مشغول ہو جائے تو اس کا نتیجہ، یا اس حد سے تجاوز کر جائے جو کہ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے، تو پھر اس میں جو خطرات ہوتے ہیں اس کا باب قائم کیا ہے باب المزارعہ میں، یعنی اگر انسان جہاد کو چھوڑ دے، اپنی جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں ان کو ضائع کرنا شروع کر دے، تو پھر آخرکار نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، جو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور رسوائی جو ہے نا وہ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر بھی اس مطالبے کے نتیجے میں ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اچھا، یہاں مصرن نکرہ اور منصرف استعمال ہوا ہے کیونکہ اچھا یہ تفسیر کی بات ہے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو مصرن جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ کوئی بھی شہر مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، جس طریقے سے یہ لاسٹ میں آپ دیکھیں لائن، بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے، جس طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کا تذکرہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی غضب، اس میں تنوین تعظیم کی ہے، اس لیے ترجمہ بھاری غضب کیا گیا۔ اوپر جب ہم نے آیت پڑھی تھی نا، اس سے پچھلی آیت، تو اس کے اندر یہ لفظ موجود تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد فومیہا، اکثر مفسرین نے اس سے مراد گندم لی ہے، بعض نے لہسن بھی مراد لیا، جو لہسن ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، ادرک لہسن اس کے ساتھ وہ۔ اس کے بعد اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے، قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ ایک اصول ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قالا، تو اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنے کا مطالبہ کرتے ہو، الذی، اس کو، ہوا ادنا، جو حقیر ہے، بالذی، اس کے ساتھ، ہوا خیر، جو بہترین ہے، یعنی ایک تمہارے پاس بہترین چیز ہے اور تم ایک حقیر چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، کیا یہ تم جو ہے نا وہ چاہتے ہو کہ تمہیں بہترین چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر تم حقیر چیزوں کی طرف چلے جاؤ؟ تو یہ ایک اصول ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، اسی اصول کو ہم اپنی زندگی کے ہر ایک زاویے پر استعمال کر سکتے ہیں، ہر ایک جگہ پر رکھ کر پرکھ سکتے ہیں۔ ہماری دنیا میں کیا چلتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی، یہ آیت ہر اس مسلمان کے لیے ہے کہ انہوں نے اگر وہ جو پاکیزہ اور طیب رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا تو وہ اس کو کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ حلال بھی ہے، حالانکہ وہ پاکیزہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں ایک ایسے رزق کا جو وہ خود اگانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک حلال چیز کو انہوں نے چھوڑا اور دوسری طرف بھی ایک حلال چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ یعنی منو سلوہ حلال تھا، اور دوسری طرف بھی انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا جو ہے نا اگانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ایک پسندیدہ چیز تھی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ اور بھی کئی ایک اسباب تھے، لیکن یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر کوئی شخص حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز کی طرف جاتا ہے تو اس پر ذلت اور مسکنت نہیں آتی، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک اس کی زندگی کے اندر مشکلات ہیں وہ نہیں آتی پھر۔ یعنی ایک بندہ، انہوں نے تو کیا کیا تھا، حلال چیز تھی من و سلوہ، اس کو چھوڑا اور دوسری حلال چیز کا مطالبہ کیا تو ان پر جو ہے نا ذلت نازل ہو گئی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز کی طرف جا رہے ہیں، حلال کاموں کو چھوڑ کر حرام کاموں کی طرف جا رہے ہیں، حلال جو پاکیزہ اور طیب ہماری زندگی کے اندر چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ کر ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہماری زندگی کے اندر اس طرح ذلت اور مسکنت نہیں آئے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل لے لیتے ہیں۔ تو یہ اصول ہر اس شخص کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پینے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مشروبات، ہم کسی بھی چیز کا شیک
بنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا جوس نکال سکتے ہیں جو حلال چیزیں ہیں، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، پینے کی چیزوں میں لوگ شیشہ پی رہے ہیں، لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ شراب پی رہے ہیں، لوگ اور نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ اگر ہم حلال چیزیں، حالانکہ کتنی چیزیں ہیں ان کو ہم مختلف ٹیسٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، مختلف چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں میں، طیب چیزوں میں سب سے بہترین چیز دودھ ہے، دودھ سے بننے والی مختلف چیزیں ہیں ان کو پیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مشروبات، جوسز ہیں، ہم کوئی بھی جوس پی سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ آج کل کی ہماری یوتھ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہم ویپ استعمال کرتے ہیں، ای سگریٹ جسے کہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، اور شیشہ استعمال کرنا فیشن بنتا جا رہا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور اس آیت کے اندر اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر اس آیت کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے یہ اس شخص کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس والدین ہیں. اب والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر کے ان کے ساتھ دنیا کے اندر ان کی ضروریات پوری کر کے ایک جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ان کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی ایک حلال چیز اور طیب چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر وہ نافرمانی والی خود اس کو تبدیل کر رہا ہے ایک غلط چیز کے ساتھ. کیا کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ غم، پریشانی اور ان سے اعراض کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں. اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو بڑھاپے میں والدین کو سمجھنا چاہیے. قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ جب والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو اف تک نہیں کہنا. کیوں یہ قرآن نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کی فطرت بڑھاپے میں کس طرح کی ہوگی، تو اس لیے اولاد کو کہہ دیا کہ بڑھاپے میں والدین کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات کہیں گے، بار بار وہ کسی چیز پر ڈانٹیں گے بھی، بار بار وہ کسی چیز پر جو ہے نا وہ تنبیہ بھی کریں گے اور کہیں گے بھائی یہ کیوں کہا ہے، یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، وہاں کیوں پڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر والدین بڑھاپے میں بھی جوانی کی طرح ہوتے تو ان کو بڑھاپے کے بارے میں، یعنی بڑھاپے میں ان کا مزاج بیان نہ کیا جاتا، ہمیں یہ نہ کہا جاتا کہ ان کو اف تک نہیں کہنا. یہ کیوں کہا گیا، ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ بھئی ان کا مزاج ایسا ہوگا. تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، تمہیں اپنے آپ میں صبر پیدا کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس جو ہے نا سٹیج پر لے کے جانا ہے کہ جہاں تمہیں یہ پتا ہو کہ والدین یہ بات کر سکتے ہیں، والدین نے یہ بات کرنی ہی کرنی ہے، مجھے آگے سے کیا ریئیکشن دینا ہے. میں ناراض ہو کے چلا جاؤں، میں چھوڑ کے چلا جاؤں، میں ان کو مارنا شروع کر دوں، میں گھر سے نکال دوں، میں اولڈ ایج ہاؤس کے اندر چھوڑاؤں، میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھوں، تو یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا. اور پھر اصول یہی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہے، اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر. اور یہ اصول ہر اس شخص کے لیے بھی جو ہے نا وہ موجود ہے کہ اسباب موجود ہیں. دنیا نے اس وقت، اچھا یہ دونوں کو میں نصیحت کروں گا، والدین کو بھی اور وہ شخص جو اس دنیا میں اس وقت جوان ہو چکا ہے، بھائی شادی کرنا وقت پر یہ ضروری ہے. انسان اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ انسان بر وقت شادی کرے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان لیٹ کر رہا ہے یا اس کے والدین لیٹ کر رہے ہیں، اور وجوہات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ابھی گھر نہیں بنایا، وجوہات کیا ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری نہیں ہو رہی. تو اگر یہ والی ساری چیزیں ہیں تو اس میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف حکم ہے اور ہم اپنی اولاد کو گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ دھکیل رہے ہیں. ہماری اولادیں یونیورسٹیوں میں جا کے، ہماری اولادیں کسی بھی معاشرے میں جہاں پر ظاہر سی بات ہے مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے وہاں پر گناہ ابھرتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر اس کے پاس حلال جگہ نہیں ہوگی وہ حرام کی طرف جائے گا. تو کیا ہوگا کہ ہم نے ایک حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف اپنی اولاد کو خود لگایا، کیونکہ ہم کر سکتے تھے نا. ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں 27 28 30 سال تک کا کہ بھئی یہ اپنی ڈگریاں بھی پہلے پوری کر لیں، اپنی جو ہے نا وہ کمانا شروع کر دیں. بھائی ایک شادی کے لیے جو شرائط ہیں اس میں سے دیندار لڑکے کا ہونا، اور آج کے دور میں اگر آپ کر لیں کہ کمانے کے قابل ہو، عقل مند لڑکا ہے، کمانے کے قابل ہے، جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں خود بخود کمانا شروع کر دیتا ہے. کمانے کے قابل ہے، رکھنے کی جگہ ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. چاہے وہ رینٹ پہ رکھ رہا ہے، نہیں جی گھر اپنا ہو، نوکری سرکاری ہو، فلاں چیز ہو. تو یہ چیزیں ساری ریکوائرمنٹس جب ہماری بڑھتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں مسائل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا، تم ایک جو ہے وہ
شہر میں اتر جاؤ. تو یہ مصر، اس کی تفسیر ابھی میں نے پیچھے جو ہے نا وہ پچھلی آیت کے ساتھ کر دی کہ مصر میں اس سے مراد فرعون کا مصر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ قول کچھ بعید ہے. مصرن سے مراد کوئی بھی شہر ہے. تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جا کے تم جو مطالبہ کر رہے ہو نا کہ تمہیں دالیں ملیں، تمہیں جو ہے نا وہ پیاز ملیں، تمہیں جو ہے نا وہ گندم ملے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ ساری تمہیں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ وہ تمہیں ملے گا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہوگی جو تم نے سوال کیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے نا ڈال دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے ساتھ. وہ جس طرح ابھی غضب کی تفسیر میں نے کی ہے کہ غضب پہ جو تنوین ہے نا اس کو تنوین تعظیم کہتے ہیں. یہ جو تنوین ہوتا ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. یہ تنوین کی بھی 5 قسمیں. ٹھیک ہے، یہ تنوین جب کسی لفظ پہ آتی ہے، کسی اسم پہ آتی ہے، تو اس وقت اس کا معنی اس تنوین کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سی تنوین ہے یہاں پہ. تو یہاں پر تنوین تعظیم ہے کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے غضب کے ساتھ لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. بغیر الحق، بغیر حق کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، وہ حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے. یعنی ان کو کہا گیا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ یا کسی بھی بستی میں چلے جاؤ، تجدون فیہا، وہاں پہ جو بھی تمہارا مطالبہ ہے وہ جو ہے نا وہ تمہیں مل جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اصول قرآن کریم میں بیان کیا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں، من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی کا ارادہ کرے گا، وزینتہا، اور اس کی زینت کا، اس کی خوبصورتی کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ان میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اولئک الذین، لیکن یاد رکھیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ہے ان کے لیے سوائے آگ کے، آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی، یعنی انہیں صرف آگ ہی ملنی ہے. وحبط ما صنعوا، اور برباد ہو گیا جو انہوں نے کیا تھا فیہا، اس دنیا میں. وباطل ما کانوا یعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے وہ سب برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو منو سلوا دیا ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں دنیا کا کہ ہم نے دنیا میں فلاں فلاں چیزیں ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. انسان لگژریز بھی مطالبہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر گاڑی چاہیے، گاڑی انسان کی بیسک اگر نیڈ نہیں ہے، ایک بندے کی بیسک نیڈ بھی ہو سکتی ہے. اگر بیسک نیڈ نہیں ہے کسی بندے کی پھر بھی وہ مطالبہ کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں. بڑا گھر چاہیے تو یہ بھی نعمتوں میں سے انسان مطالبہ کر سکتا ہے. لیکن ایک شخص دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہے، آخرت اس کا مطمع نظر ہے ہی نہیں، اس نے اپنے اعمال میں سے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ صدقات کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، نہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کہیں نام ہے، اور وہ صرف کیا کر رہا ہے؟ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے صرف دنیا کے لیے، اور دنیا ہی دنیا چاہیے اسے آخرت کا کچھ نہیں چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے نا اس کو آخرت، دیکھیں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ بھائی دنیا اور آخرت دونوں میں حسنہ چاہیے. دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہونی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ہی پوری ہونی ہے، اور آخرت بھی انسان کو چاہیے. لیکن جب ہم صرف دنیا کا مطالبہ کرتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں دنیا میں بس یہ چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ کبھی شرک کرنے لگ گئے، کبھی انبیاء کو قتل کرنے لگ گئے نعوذ باللہ، اور بہت سے اور غلط کام کرنے لگ گئے. اب ان سارے کاموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. تو یہاں ان کو جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی دے دی گئی، اور پھر لیکن مہلت بھی دی گئی، جیسے کہ اگلے رکوع میں آ بھی رہا ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر الحق، بغیر حق کے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر دو چیزیں ہیں. اب بغیر حق کے قتل کرنا نبیوں کو، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب اگر الٹ مطلب لیں تو یعنی حق کے ساتھ نبیوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ، حق کے ساتھ بھی
کسی نبی کو قتل کرنا جائز نہیں، اور حق کے ساتھ تو کسی نبی کو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا ہے عربی کے اندر ایک اسلوب استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جو ہے نا وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں ہے کہ وہ کتاب کو لکھتے ہیں بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے کہتے ہیں، حالانکہ کہنا منہوں سے ہی ہوتا ہے لیکن وہ ساتھ اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے قرآن کریم میں جو ہے نا وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ رکوع 7واں رکوع ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم جو ہے نا وہ 8ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع نمبر 8 ہے، اس میں کل 9 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 8 میں کل 9 آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھا کریں گے، پھر ہم سلیس ترجمہ پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے سے انشاءاللہ ترتیب بھی اس کی جو پرنٹنگ کی ترتیب ہے وہ بھی ہم ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی بنے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی۔ صابی کسے کہتے ہیں تفسیر میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ من جو بھی، آمنا ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وعمل اور عمل کرے گا، صالحا نیک، فلہم فا تو لہم ان کے لیے، لام کے لیے، ہم ان سب کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ آخر سے شروع کرنا، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم اس کا بھی ترجمہ آخر سے شروع کرنا ہے۔ جو بھی اس طرح کا ترکیب ہوتی ہے نا اس کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مرکب اضافی ہوتا ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ، گرامر کے لحاظ سے ہم اس کے حوالے سے کچھ پڑھ بھی چکے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہمیشہ آخر سے شروع ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، یہ چیز فی سبیل اللہ ہے، تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، ترجمہ آخر سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ترجمہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، تو جو لفظ آخر میں آتا ہے اس کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے۔ تو عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ربی ہم ان کے رب کے ہاں، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اس وقت، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سلیس ترجمہ اس کا دیکھ لیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تمہارا پختہ عہد، اس کا بھی ترجمہ آخر سے شروع کر، مِيثَاقَكُمْ تمہارا پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، یہاں سے بھی ترجمہ آخر سے شروع کرنا، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا پہاڑ کو، ٹھیک ہے، طور پہاڑ کو کہتے ہیں، خذو پکڑو یا تم سب پکڑو، ما جو، آتیناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، آتینا ہم نے دیا ہے، کم تم کو، بقوتن قوت کے ساتھ، وذکرو اور یاد کرو، واو اور اذکرو یاد کرو، ما جو فیہی اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ جاؤ۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا فا تو، لولا اگر نہ ہوتا، لو اگر لا نہ ہوتا، فضل اللہ فضل
فضل کا ترجمہ فضل ہی ہے، لفظ اللہ کا ترجمہ بھی لفظ اللہ ہی ہے، تو فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکن تم، لام جو اس طرح زبر کے ساتھ آتا ہے نا، لکن تم، جیسے کن تم یہ تھا تو اس میں لام اضافی یعنی یہاں پر الگ سے استعمال ہوا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں لام تاکید، ٹھیک ہے، جو لام زبر کے ساتھ آتا ہے، تو لکن تم، تو یقیناً تم ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، خاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ اکبر، میرے خیال سے 2 آیتیں اور ہم پڑھ لیتے ہیں، اور امید ہے کہ ہم اس کی تفسیر پڑھ لیں گے، زیادہ لمبی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، علمتم تم جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جو حد سے گزر گئے، جنہوں نے زیادتی کی، اعتدا یعتدی، اعتدوا جو حد سے گزر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، ٹھیک ہے، یہاں پر فی السبت ہفتے میں، تو دن یہاں پہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کے دن جو ہے نا وہ بریکٹ میں ڈالا ہے، کیونکہ باقی قرآن کریم میں جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے تو وہاں پر ہفتے کا دن استعمال ہوا ہے، تو انہوں نے ہفتے کے دن میں ہی زیادتی کی تھی، تو اس لیے یہاں پر یوم جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا۔ فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم بن جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ فجعلناها تو ہم نے، تو جعلنا ہم نے بنا دیا، ہا اسے، نکالن ایک عبرت، فجعلناها تو بنا دیا ہم نے اسے، نکالن ایک عبرت، لما ان لوگوں کے لیے جو، بین یدیہا اس کے سامنے تھے، وما اور جو، خلفہا اس کے پیچھے تھے، وموعظۃً اور ایک نصیحت، اس کا تعلق بھی پیچھے فجعلناہا کے ساتھ ہے، وموعظۃً اور ایک نصیحت بنا دیا، فجعلناہا نکالن وموعظۃً، ٹھیک ہے، درمیان کا جملہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، ہم نے نکالن بنا دیا اور موعظۃً بنا دیا، ٹھیک ہے، کس کے لیے بنا دیا جی؟ للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، تو فجعلناہا ہم نے بنا دیا اس کو، نکالن ایک عبرت، اسی وجہ سے جو ہے نا اس کا سلیس ترجمے میں ہم نے ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے، تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ تو یہاں سے سب سے پہلے تو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے الصابئین، تو صابی کسے کہتے ہیں؟ یہ الصابئین جو ہے، صابئن کی جمع ہے، اس کا مادہ صاد، با اور حمزہ ہے، یعنی اگر آپ نے ڈکشنری میں عربی لغت میں ڈھونڈنا ہو تو صاد با حمزہ سے آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے اسے صابی کہا جاتا ہے، جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا جائے اس کو صابی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جائے تو اسے بھی لوگ صابی کہہ دیتے تھے، جیسے کہ آگے ذکر ہو رہا ہے، اور یا یہودیت چھوڑ کر جو ہے نا کوئی مسلمان ہو جائے، یا عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو جائے، یا اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو اسے بھی لوگ صابی کہہ دیتے تھے۔ تو یہاں اس کی باقی تفسیر انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو اس آیت سے پہلے جو آیات تھی اور اس آیت کے بعد والی جو آیات ہیں وہ بنی اسرائیل پر انعامات کا جو ہے نا وہ تذکرہ اس میں ہو رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جو اس میں اعمال، ان کے جو اعمال بد تھے ان کا تذکرہ یہاں پہ، تو یہ آیت جو درمیان میں آئی ہے، یہ آیت اس بات کی وجہ سے آئی ہے کہ پچھلی آیت پہ نا ان پر ذلت اور مسکنت مسلط ہونے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو یہاں اب ان کی جو ہے نا وہ ضروری تھا ان کے لیے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں کر رہا، تم پر ذلت اور مسکنت، وباء بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بھاری جو غضب ہے اس کے ساتھ تم لوٹے ہو، لیکن ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اور خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک تمہاری نسل چل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے خاص، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے خاص کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی رکھا ہے کہ تم توبہ کر سکو،
کہیں انسان جو ہے نا وہ یہ نہ کہیں، یا یہودی یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں وقت نہیں ملا توبہ کرنے کا، ہمیں وقت نہیں ملا کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھ سکتے. انہیں وقت دیا جا رہا ہے، جب تک ان کی نسل چل رہی ہے انہیں وقت دیا جا رہا ہے کہ بھائی تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو سمجھو، اور پھر جو ہے نا اس دین کی طرف آؤ. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین آمنوا، اور اس میں ایمان والوں کو اور ساتھ جو ہے نا سابئین کو بھی ذکر کر دیا، یعنی یہودیوں عیسائیوں کو تو ذکر کیا ہے، ساتھ ان کو بھی ذکر کر دیا. تو یہاں پر ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور سابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی، بھائی ابھی بھی تم اگر ایمان لے آئے، یہودیوں اور عیسائیوں، تم اپنے اپنے وقت میں جو جو تم نے کام کیے ٹھیک ہے کیے، اب بھی اگر تم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرنا شروع کر دیے، تو تمہارے لیے تمہارا اجر ہے، تمہیں تمہارا اجر جو ہے نا وہ ضرور ملنا ہے، وہ ضائع نہیں ہونا، اور تم پر نہ خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے. اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اب بھی عیسائی، یہودی اور سابی اگر اپنے اپنے مذہب پر بھی رہ کر عمل صالح کریں تو بھی وہ نجات پا جائیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں اس آیت سے دیکھیں کیسے وہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ ہوئے اور سابی ہوئے، جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، تو اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تو یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ اپنے اپنے دین پر بھی رہ کر اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ وہیں پر ہی یہودیت پر ہی رہیں تو وہ جو ہے نا کامیاب ہیں، عیسائیت پر رہیں، مشرکین اپنے اپنے عقیدے پہ رہیں، ٹھیک ہے، وہ جو جو جس عقیدے پہ تھا اس پر رہیں اور بس نیک عمل کرتے رہیں تو وہ جو ہے نا کامیاب ہے. تو یہ ایک جو ہے نا وہ مطلب اس آیت سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. سورہ اعراف، اور یہ اگر آپ تفصیل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ حوالہ جات جو ہے نا وہ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ سورہ اعراف کی آیت 157 اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے حواشی میں یہ بات موجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب اگر ان میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، اور خاص طور پہ حدیث بھی موجود ہے، قرآن کی آیت بھی موجود ہے، تو اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو وہ نجات کیسے پائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں، باب وجوب الایمان بالرسالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور رسول ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. حدیث نمبر 153 ہے، 153. اس آیت میں اس حدیث میں کیا ہے؟ والذی نفس محمد بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی شخص یہودی ولا نصرانی، وہ یہودی ہو نصرانی ہو، وہ سن لے، ثم یموت، پھر وہ فوت ہو جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس پر ایمان نہ لائے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. کوئی یہودی میرے بارے میں سن لے کہ میں آ گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، کوئی عیسائی میرے بارے میں سن لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور جو مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر وہ ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، وہ آگ والوں میں سے ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. یعنی اگر آج کے دور میں کوئی شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، اور نہیں ایمان لاتا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اور قرآن کی باقی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق، اور بلکہ اپنی کتابوں کے مطابق اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مان رہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، یا تو ہونا کہ نہ موجود ہو کہ جو ہے نا وہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں تسلیم کرتے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم جائیں گے.
اگلی آیت ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور پہاڑ تمہارے اوپر بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر جو ہے نا وہ پیش کیا۔ وہ کیا تھا کہ ہے طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے سورہ اعراف کی آیت 171 میں، اور وہ ہوا کیا تھا کہ وہ دل سے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مان جائیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ مان جاتے تو ان کے لیے وہ انعام تھا، ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی، تو ان کو جو ہے نا وہ وہاں پہ اس طرح کا ایک منظر پیش کیا گیا کہ ابھی تم پر یہ پہاڑ گر جائے گا، اور قرآن کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک زلزلے کی طرح ان کے اوپر آیا، اور ایک سائبان کی طرح اوپر بن کے نا کھڑا ہو گیا، یعنی نیچے وہ لوگ ہیں اور اوپر جو ہے نا وہ پہاڑ ہے، پہاڑ اس طریقے سے سائڈ سے ابھر آیا، وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور وہ سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے، تو ان کو پھر کہا گیا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، جو تمہیں دیا گیا ہے نا، تو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جس کو یہاں پہ جو نعمتیں ذکر ہو رہی ہیں اس میں سے 10ویں نعمت ہے کہ یہ عہد و میثاق ان کے فائدے کے لیے تھا، کہ اگر وہ مان لیتے اس کو تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں کامیاب ہو جاتے۔ تو مَا آتَيْنَاكُم، جو ہم نے ان کو دیا، اس کی وضاحت یہاں پر تو نہیں ہے لیکن مختلف مقامات پر ہے کہ کتاب جو تورات دی گئی تھی وہ اس سے مراد ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 49 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ جو ہم نے ان کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب، یہ کہ ہم نے انہیں جو تورات دی، ہم نے انہیں جو کتاب دی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور بقوہ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے بقوہ بعمل بما فیہ، یعنی اس میں جو تورات میں معلومات ہیں، تورات میں جو علم ہے، تورات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ علم کی باتیں ہیں، بعمل بما فیہ، اس میں جو کچھ ہے اس میں عمل کرنے کے ساتھ وہ اس پر جو ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ تو بقوہ کا ترجمہ کیا ہو گیا، قوت کے ساتھ، اور اس کی تفسیر کیا ہو گئی، بھائی اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ قرآن کریم کے لفظی ترجمہ اور تفسیر میں جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم تفسیر میں جائیں گے تو پھر ہمیں اس کا صحیح ترجمہ اور صحیح جو معنی ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ہم مضبوطی سے پکڑنے کا ترجمہ کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے، بھائی کتاب کو پکڑ لو مضبوطی سے، اور اس کو جو ہے نا وہ کہیں بھی رکھنا نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ غلاف میں اچھی طریقے سے مضبوطی سے باندھ کے اپنے گھر کی اوپر والی شیلف میں رکھ دو، تو اس طریقے سے مراد نہیں ہے۔ قوہ سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، اور یہ مسند عبد بن حمید جو ہے اس کے اندر موجود ہے مجاہد رحمہ اللہ کا قول۔ تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا ہمارا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔